الرحمن الرحیم اہلاً و سہلاً اقرا مہد الحافظات پشاور شارع ورسک جماعت عالیہ دوم مضمون شرح عقائد سبق نمبر 3 عبارت دیکھیے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِبَيَانِ حَقِّيَّةِ الْحَشْرِ وَتَفَاصِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَدَلِيلُ الْكُلِّ أَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة وصرح بحقيقة كل منها تحقيقا وتأكيدا واعتناء بشانه فقال۔ ترجمہ دیکھیے، جان لیجئے کہ جب قبر کے احوال ان احوال میں سے ہیں کہ جو درمیان میں ہیں دنیا اور آخرت کے امور کے، ان کو الگ بیان کیا، پھر ماتن رحمہ اللہ مشغول ہو گئے حشر کے حق ہونے کے بیان کرنے میں اور ان تفاصیل کے بیان کرنے میں جو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَدَلِيلُ الْكُلِّ أَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ، اور سب کی دلیل یہ ہے کہ وہ امور ممکنہ ہیں، اخبر بها الصادق، جن کے بارے میں مخبر صادق نے خبر دی ہے، ونطق بها الكتاب والسنة، اور کتاب اور سنت اس کے بارے میں ناطق ہیں، فتكون ثابتة، تو یہ تمام امور ثابت ہوں گے۔ اور ماتن رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے ان احوال آخرت میں سے ہر ایک کے حق ہونے کی، تحقیقاً و تاکیداً و اعتناء بشانہ فقال، تحقیق اور تاکید کی غرض سے اور اہمیت کی شان کی وجہ سے پس کہا۔ اس کی تشریح دیکھیے، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احوال قبر جو احوال برزخ ہیں امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان کا حصہ ہے، اس لیے ماتن رحمہ اللہ نے ان کو علیحدہ ذکر کیا۔ اس کے بعد حشر کے حق ہونے میں اور ان چیزوں کی تفصیلات بیان کرنے میں مشغول ہو گئے جو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً بعث، وزن، کتاب، سوال، حوض، پل صراط، جنت، جہنم وغیرہ، اور ان سب کی دلیل پھر آگے پیش کی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ مذکورہ امور ممکنہ ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جب امر ممکن کی خبر مخبر صادق نے دی تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نیز کتاب و سنت سے ان کے احوال معلوم ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخر میں شارح رحمہ اللہ فرماتے رہے ہیں کہ ماتن رحمہ اللہ نے آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو احوال قبر بیان کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ احوال قبر میں تینوں کی خبر آخر میں لائے تھے، یعنی سب کی خبر ثابت بعد میں بیان کی تھی۔ یہاں احوال آخرت میں ہر ایک کے ساتھ ساتھ خبر بھی بیان کی ہے، مثلا یوں کہا البعث حق والوزن حق وغیرہ۔ یہ طریقہ اس لیے اپنایا ہے تاکہ ہر حکم محقق و مؤکد ہو جائے۔ آگے عبارت دیکھیے، والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق، اور بعث اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، بئی طور کے ان کی اجزاء اصلیہ کو جمع کریں گے اور روحوں کو ان کی طرف لوٹائیں گے، حق ہے۔ لقوله تعالی ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، وقوله تعالی قل یحییها الذی انشأها اول مرہ۔ باری تعالیٰ کے فرمان ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کی وجہ سے، اور باری تعالیٰ کے فرمان قل یحییها الذی انشأها اول مرہ کی وجہ سے۔ تشریح دیکھیے، ماتن رحمہ اللہ نے یہاں سے بعث اور ان کے بعد احوال آخرت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ بعث حق ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے بعث کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بعث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے، بئی معنی کہ ان کے اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے اس میں روح کو جو اس جسم کے ساتھ وابستہ تھی لوٹائیں گے۔ اور اس پر شارح رحمہ اللہ نے 2 دلیل بیان کی ہیں، اور دونوں قرآن کریم کی آیات ہیں۔ پہلی دلیل ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ پھر تم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری دلیل قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ۔ ابی بن خلف نے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر مسلتے ہوئے کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو جواب میں یہ آیت نازل ہوئی قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم، اے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو
وہ اللہ زندہ کرے گا کہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ اس قسم کی بے شمار آیات ہیں کہ جو صریح لفظوں میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر دے رہی ہیں۔ آگے عبارت دیکھیے، إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد، اس کے علاوہ وہ نصوص قطعی ہیں جو جسموں کے جمع کیے جانے کے سلسلے میں ناطق ہیں۔ آگے عبارت دیکھیے، وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود، لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى، وبهذا يسقط ما قالوا أنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيها وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه، وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصلية۔ ترجمہ دیکھیں، وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، اور فلاسفہ نے اس کا یعنی بعث کا انکار کیا ہے، بنا کرتے ہوئے بعینہ معدوم کے اعادے کے محال ہونے پر، اور یہ باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس اس پر کوئی معتد بھی دلیل نہیں ہے جو مقصود کو مضر نہیں۔ لأن مرادنا، اس لیے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اجزائے اصلیہ کو جمع کریں گے، ویعید روحہ، اور اس کی طرف اس کی روح کو لوٹا دیں گے، چاہے اس کا نام بعینہ معدوم کا اعادہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اور اس سے وہ اعتراض دور ہو جائے گا جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کھا لے اس طرح کہ وہ اس کا جز بن جائیں، پس وہ اجزاء یا تو ان دونوں میں لوٹائے جائیں گے اور یہ محال ہے، یا ان دونوں میں سے ایک میں، تو دوسری صورت میں دوسرے کا اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اعادہ نہ ہوگا، اور یہ اس لیے کہ معاد صرف اجزاء اصلیہ ہوں گے جو ابتدائی عمر سے لے کر آخری عمر تک باقی رہتے ہیں، اور اجزاء معقولہ عاقل میں فضلہ اور زائدہ ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ تشریح دیکھیے اس کی، اس عبارت میں شارح رحمہ اللہ نے بعث اور معاد جسمانی کے متعلق فلاسفہ کا قول نقل کیا ہے اور ان کی دلیل بھی ذکر کی ہے، اور پھر اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ نیز فلاسفہ کی جانب سے ایک شبہ ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اچھا، اب فلاسفہ کا مذہب دیکھیے، فلاسفہ نے بعث اور معاد جسمانی کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ معاد جسمانی میں معدوم چیز کا بعینہ اعادہ لازم آتا ہے، حالانکہ معدوم کا یعنی جو کہ موجود نہ ہو اعادہ محال ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے، فلاسفہ کا یہ کہنا کہ معدوم کا اعادہ محال ہے محض ایک دعویٰ ہے جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل اس کے امکان پر ہے، اس لیے کہ معدوم کو پہلی بار موجود کرنا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یعنی موجود کے معدوم ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو موجود کرنا، خاص طور پر اس وقت جب وہ بالکل معدوم نہ ہو بلکہ اس کے اجزاء اصلیہ باقی ہوں، بدرجہ اولا ممکن ہے۔ اور ہماری مراد جسمانی معاد سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اجزاء اصلیہ کو جو پیدائش سے لے کر آخری عمر تک باقی رہتے ہیں جمع کریں گے، پھر اس کی طرف دوبارہ روح لوٹائیں گے۔ اب چاہے فلاسفہ اس کا نام اعادہ معدوم رکھیں یا کچھ اور۔ آگے دیکھیے عبارت، ما قالوا انہ لو اکل انسان، یہاں سے فلاسفہ کا اعتراض ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا لے تو انسان معقول انسان عاقل کا جز و بدن بن جاتا ہے، تو اب اجزاء معقولہ دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، یا اجزاء معقولہ کا اعادہ عاقل اور معقول دونوں میں ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یا ان دونوں میں سے ایک کے اندر ہوگا۔ پہلی صورت محال ہے، اس لیے کہ اس وقت شے واحد کا آنے واحد کے اندر دو محل میں ہونا لازم آئے گا، عاقل میں بھی اور معقول میں بھی، اور یہ باطل ہے۔ دوسری صورت میں انسان کا اعادہ بجمیع اجزاء نہ ہوگا۔ اب ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہر شخص کا معاد اس کے اجزاء اصلیہ کو جمع کرنے کی صورت میں ہوگا جو ابتدا عمر سے یعنی پیدائش سے لے کر آخر عمر تک باقی رہتے ہیں، اور اجزاء معقولہ انسان عاقل کے اندر اجزاء اصلیہ نہیں ہیں بلکہ یہ اجزاء زائدہ ہیں۔
کیونکہ اجزائے معقولہ انسان عاقل کی پیدائش سے نہیں تھے، بلکہ پیدائش کے بعد جب اس نے انسان معقول کو کھایا تب پیدا ہوئے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اجزائے اصلیہ وہ ذرات ہوں کہ ان ذرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے عہد الست لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان اجزائے اصلیہ یعنی ذرات کو انسان عاقل کا جز بننے سے محفوظ رکھیں گے، اور ان اجزاء کا اعادہ انسان معقول کے اندر ہی ہو، تو اس صورت میں ہر ایک یعنی انسان عاقل اور انسان معقول کا اعادہ بجمیع اجزاء ہوگا۔ آگے عبارت دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلٌ بِالتَّنَاسُخِ لِأَنَّ الْبَدْنَ الثَّانِيَ لَيْسَ هُوَ الْأَوَّلُ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ جُلُودٌ مُرُودٌ وَإِنَّ الْجَهَنَّمِيَّ زِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ ومن ها هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول، وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، بل الأدلة قائمة على حقيته سواء سمي تناسخا أم لا۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلٌ، پس اگر کہا جائے یہ تو تناسخ کا قائل ہونا ہے، لِأَنَّ الْبَدْنَ الثَّانِيَّ، اس لیے کہ بدن ثانی لَيْسَ هُوَ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ، بدن اول نہیں ہے، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، من اہل الجنت جلود مرود، کہ جنت والے بغیر بالوں کے اور بغیر دھاڑیوں کے ہوں گے، وَإِنَّ الْجَهَنَّمِيَّ زِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اور یہ بھی کہ جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے مثل ہوگی، ومن ہا ہونا، اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا کوئی مذہب ایسا نہیں مگر اس میں تناسخ کا راسخ قدم ہے۔ قلنا انما یلزم التناسخ، تو ہم جواب دیں گے تناسخ اس وقت لازم آئے گا لو لم یکن البدن الثانی مخلوقا من الاجزاء الاصلیۃ للبدن الاولی، جب بدن ثانی بدن اول کی اجزاء اصلیہ سے نہ پیدا کیا جاتا۔ وَإِن سُمِّيَ مِثْلُ ذَلِكَ تَنَاسُخًا، اور اگر اس کی مثال کا نام تناسخ رکھا جائے، كَانَ نِزَاعًا فِي مُجَرَّدِ الْإِسْمِ، تو یہ محض نام میں جھگڑا ہوگا، وَلَا دَلِيلَ عَلَى اسْتِحَالَةِ إِعَادَةِ الرُّوحِ، اور اس بدن کے مثل کی طرف اعادہ روح کے محال ہونے پر فلاسفہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل الادلۃ قائمۃ علی حقیقتہ، بلکہ دلائل اس کے حق ہونے پر قائم ہیں، سواء سمی تناسخا ام لا، چاہے وہ اس کا نام تناسخ رکھا جائے یا نہیں۔ تشریح دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ، یہاں سے جو ہے ایک اعتراض ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کے جواب کا ذکر ہے۔ پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، تناسخ، دراصل روح بار بار اسی عالم حس میں مختلف جنم لیتی رہتی ہے، اسی مختلف جنم میں آنا ہی روح کی جزا اور سزا ہے، اور یہ مذہب ہندوؤں کا ہے۔ بعنوان دیگر، روح اپنی سابقہ زندگی کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا پانے کے لیے بار بار اسی عالم میں جنم بدلتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، یہی تناسخ ہے، جو عقیدہ معاد جسمانی کے انکار کو مستلزم ہے، جو سراسر کفر ہے اور اسلام کے خلاف ہے، اور تناسخ باطل ہے، کیونکہ اس صورت میں دنیا جو دارالعمل ہے اس کا دارالجزا ہونا لازم آئے گا کہ ہندوؤں کے مذہب کے مطابق جزا و سزا پانے کے لیے روح پھر اس دنیا میں واپس آتی ہے جو کہ دارالعمل ہے، اس لیے یہ محال ہے۔ دوسری بات، حدیث میں اہل جنت کے بارے میں ہے، جلود مرود کے الفاظ، جلود اجرد کی جمع ہے۔ اجرد وہ ہے کہ مواقع زینت کے علاوہ کہیں بھی بال نہ ہوں، مرود امرود کی جمع ہے جس کی داڑھی نہ ہو، تو اہل جنت ایسی حالت میں ہوں گے کہ مواقع زینت کے علاوہ ان کے بدن پر کہیں بھی بال نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی داڑھی ہوگی۔ احد مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جو دوسرے پہاڑوں سے الگ ہونے کی وجہ سے اس کو احد کہا جاتا ہے، اور جہنمیوں کی داڑھی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب اعتراض کی طرف آئیے۔ فلاسفہ نے کہا ہے کہ مادہ جسمانی کا قائل ہونا در حقیقت تناسخ کا قائل ہونا ہے، اس لیے کہ دنیا میں روح کا تعلق جس بدن کے ساتھ تھا، آخرت میں وہ بدن نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف
دوسرا بدن ہوگا۔ دنیا میں اس بدن پر بال تھے، آخرت میں جو بدن ہوگا اس پر بال نہیں ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان اہل الجنت جرد مرد، نیز جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اگر معادن جسمانی کو درست مان لیا جائے تو پھر روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہونا لازم آئے گا، اور یہی تناسخ ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں تناسخ باطل ہے، جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہے، لہٰذا معاد جسمانی باطل ہے۔ نیز مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مذہب تناسخ کا قائل ہے، اس لیے کہ بدن اخروی بدن دنیاوی کا غیر ہے، اس قول سے بھی تناسخ کا ثبوت ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے نزدیک تناسخ باطل ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب جواب کی طرف آئیے، عبارت میں دیکھیے قلنا انما یلزم، یہاں سے جواب دیا گیا ہے تناسخ کا قائل ہونا تب لازم آتا ہے کہ بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے نہ بنایا جاتا، حالانکہ بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ ہی سے بنایا جائے گا، لہٰذا روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہونا لازم نہیں آئے گا، جس کو تناسخ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نام تناسخ رکھتے ہیں تو ہم اس کو بدن ثانی کا بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہونا کہتے ہیں، اور یہ تناسخ نہیں ہے۔ تو یہ تو نام کے بارے میں تنازع ہوا، جبکہ نام رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیز بدن ثانی کی طرف جو بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہو، روح کے لوٹائے جانے کے محال ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے حق ہونے پر دلائل قائم ہیں۔ رہی بات مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے بارے میں، تو حضرت شیخ تناسخ کے ہرگز قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس پر راضی ہیں، بلکہ ان کا مقصد اس کلام سے ان لوگوں پر اعتراض کرنا ہے کہ جو معاد جسمانی کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں، جس سے ذہن تناسخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، مطالعہ جاری رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔